بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف نے کہا بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری یحصل منہ بالفکر وہو ترتیب امور معلومہ للتعدی الی مجہول۔ ماتن نے کہا وہو ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول۔ ذہن میں رکھیں کہ ترتیب کیا ہے، شارح اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ جو نظر و فکر کی تعریف بیان ہوئی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس کا جزو اول ہے ترتیب۔ ترتیب کیا ہے؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ ترتیب کے ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغت میں ترتیب کی معنی جعل کل شیء فی مرتبتہ، ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا، یہ ترتیب۔ اصطلاح میں ترتیب کا مطلب کہ جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد ویکون لبعضها نسبۃ الی البعض بالتقدم والتأخر۔ کئی ایک اشیاء کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک شے کا نام بولا جا سکے، ایک نام بولا جا سکے، ایک شے کا ایک نام بولا جا سکے، اور اس میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تقدم اور تاخر کی نسبت بھی ہے۔ یہ ہے ترتیب کی اس طرح کی تعریف۔ خلاصہ دوبارہ سمجھیں، ماتن نے کہا نظر و فکر کی تعریف میں ترتیب امور معلومۃ للتعدی الی مجہول، ترتیب و امور معلومہ۔ شارح بتاتے ہیں ترتیب کس کو کہتے ہیں، کہا کہ ترتیب کی لغوی معنی ہے جعل کل شیء فی مرتبتہ، ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا، یہ ترتیب کے لغوی معنی۔ اصطلاح میں ترتیب کس کو کہتے ہیں، جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد ویکون لبعضها الی بعض نسبہ، بعض کو بعض کی جانب نسبت ہو، تقدم اور تاخر کی۔ متعدد چیزوں کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے اور بعض کی بعض کے ساتھ تقدم تاخر کی نسبت ہو۔ متعدد اشیاء کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے اور ان میں سے بعض کی جانب تقدم و تاخر کی نسبت ہو۔ بات سمجھے؟ اور ترتیب لغت میں رکھنا ہے ہر چیز کو اس کے اپنے مرتبہ میں، اصطلاح میں رکھنا متعدد چیزوں کو اس انداز میں اطلاق کیے جا سکے اس پر ایک نام، بعض کے لیے نسبت، بعض کی جانب تقدم اور تاخر کے ساتھ۔ یہ خلاصہ تعریف کا۔ ایک دو سوال اس تعریف پر یہ وارد ہوتے ہیں۔ کہا جعل کل شیء فی مرتبتہ، فی مرتبتہ میں ہی کا مرجع ہے کیا کل شیء، ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا، ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا، یا ہی کا مرجع شے بنا لو، ہر شے کو ایک شے کے مرتبہ میں رکھنا، جو معنی کرے درست نہیں۔ جعل کل شیء فی مرتبتہ، ایک مرجع کل شے، ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا، ہر شے کے مرتبہ میں تو نہیں رکھی جا سکتی۔ جعل کل شیء فی مرتبتہ، ایک مرجع شیء، ہر شے کو ایک شے کے مرتبہ میں رکھنا، یہ بھی درست نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے یہاں کہ ہی کا مرجع کہ کل شے ہے، ہر شے کو ہر شے کے مرتبہ میں رکھنا۔ جمع کے جب مقابلہ جمع کے ساتھ ہوتا ہے تقسیم احاد پر ہوتی ہے، مطلب ہے کہ ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا۔ راکب القوم دوابہم، قوم اپنے چوپایوں پر سوار ہوئی، مطلب یہ نہیں کیا قوم کا ہر فرد ہر چوپائے پر سوار ہوا، مطلب قوم کا ہر فرد اپنے چوپائے پر سوار ہوا۔ جمع کا مقابلہ جمع سے تقسیم احاد پر، ٹھیک ہے۔ جعل کل شیء فی مرتبۃ کل شیء، ہر شے کو کل شے کے مرتبہ میں رکھنا، یعنی ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں رکھنا۔ سمجھے بات؟ رکھنا ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں، اسی لیے میں نے معنی یہ کیے تھے کہ ہر شے کو اس کے اپنے مرتبہ میں۔ اس طرح میں کہ جعل الاشیاء المتعددہ بحیث یطلق علیہا اسم الواحد، متعدد چیزوں کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک کا نام بولا جا سکے، اسم الواحد، ایک کا نام بولا جا سکے۔ ایک کا نام تو ایک ہے نا،
ایک کا نام ایک ہے. جی ٹھیک ہے نا. یعنی متعدد چیزوں کو اس انداز میں رکھنا کہ ان کو ایک کہا جا سکے. جی بات یہ تعریف تو درست نہیں ہے. جی اس لیے کہ یہ ترتیب سے حاصل ہونے والا جو بھی چیز ہے اس میں تو یہ کسی نے شرط نہیں لگائی کہ اس کو ایک کہا جا سکے. ترتیب تب ہوگی جب اس کو ایک کہا جا سکے. ایک یہ تو تعریف کسی نے نہیں کی. اعتراض سمجھے. اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اضافت ہے وہ اسم الواحد موصوف کی اپنی صفت کی جانب ہے. تقدیر ہے علیہ الاسم الواحد. ایک نام, ایک کا نام تو ایک ہے نا. اسم الواحد تو واحد ہے. اسم الواحد ایک کا نام. ایک کا نام تو ہے ایک. بھئی متعدد چیزوں کو یوں بنانا تو اس کو کہا جا سکے ایک. یہ مطلب ہو کہ اسم الواحد تو یہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اضافت موصوف کی صفت کی جانب ہے. یعنی اسم الواحد. اسم الواحد متعدد چیزوں کو اس انداز میں رکھنا کہ ان پر ایک نام بولا جا سکے. الاسم الواحد. کیا الاسم الواحد اضافت موصوف کی صفت کی جانب. بات سمجھے. مزید آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات بہت سی چیزوں کو رکھا جاتا ہے اس انداز میں کہ ان پر ایک نام تو بولا جا سکتا ہے, لیکن وہ اصطلاح میں ترتیب نہیں کہلاتی. آپ پتھر اور مٹی رکھ دیں, آپ پتھر اور انڈے رکھ دیں, انڈے اور مٹی رکھ دیں. متعدد چیزوں کو آپ نے اس انداز میں رکھا, ان پر ایک نام بھائی مجموعہ. چلو ٹھیک ہے نا. المجموع اس قسم کا کوئی نہ کوئی نام ایک بولا جا سکتا ہے, لیکن یہ ترتیب نہیں ہے. یہ اصطلاح میں ترتیب نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کہا, وَيَكُونُ لِبَعْضِ إِلَى بَعْضٍ نِسْبَةٌ, بعض کی جانب نسبت تقدم و تاخر ہو. ٹھیک ہے. اب انڈے اور مٹی ملا کر رکھے ہوئے, پتھر اور مٹی ملا کر رکھے ہوئے, تو بعض کی جانب کوئی نسبت نہیں ہے تقدم و تاخر کی, اس لیے یہ ترتیب نہیں ہے. تو ترتیب کی وضع, ترتیب کے مفہوم میں, اس کی ماہیت میں یہ بات داخل ہے کہ بعض کی جانب تقدم و تاخر کی نسبت ہو. اگر تقدم و تاخر کی نسبت نہ ہو تو ذہن میں رکھیں یہ ترتیب نہیں کہلاتی. بات سمجھے. تو یہ پھر قید اعتراضی ہے, وَيَكُونُ لِبَعْضِهَا نِسْبَةٌ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ. بات سمجھے نہیں. اور اصطلاح میں بنانا ہے چیزوں کو اس انداز میں کیے جا سکے ان پر ایک نام, ایک کا نام نہیں, ایک نام. اور ہو بعض کے لیے نسبت دیگر بعض کی جانب ساتھ تقدم اور تاخر. ایک اعتراض اور اس کا جواب. اعتراض یہ کہ آپ کی جو تعریف ہے, یہ تعریف کی آپ نے نظر و فکر کی, ترتیب امور معلومات ہے, پھر آپ نے جو مثال دی کیا تصور کی آپ نے مثال دی. تصور میں نظر و فکر کیسے, وَقَدْ عَرَفْنَا الْحَيَوَانَ وَالنَّاطِقَ وَرَتَّبْنَاهُمَا بِأَنْ قَدَّمْنَا الْحَيَوَانَ وَأَخَّرْنَا النَّاطِقَ. یہ مثال ممثل لا کے مطابق نہیں ہے. کیوں؟ ممثل لا ہے نظر و فکر. نظر و فکر کیا ہے, ترتیب و امور جمع, کم از کم 3. مثال میں 2 چیزیں, ترتیب و امور ہے, ترتیب و امرین ہے. ترتیب و امور نہیں ہے, ترتیب و امرین ہے. اعتراض سمجھے نہیں. یہ اعتراض تو اس کا شاعر نے جواب دیا, یہاں پر امور سے مراد ما فوق الواحد ہے. امور سے مراد ہے ما فوق الواحد. سوال کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی کس کی, تصور کی. تصور میں نظر و فکر کی مثال ممثل لا کے مطابق نہیں ہے. ممثل لا کے ترتیب امور جمع کم از کم 3, اور یہ تو 2 ہیں. قد عرفنا الحیوان والناطق, امران ہے. جب امران ہیں ذہن میں رکھیں, اب یہ مثال ہے اس میں امران ہے, ممثل لا ہے امور, مثال ممثل لا کے مطابق نہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کیا کہا, والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد. امور سے مراد کیا ہے, ما فوق الواحد, اور مراد امور سے ما فوق الواحد. ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ کہ امور بول کے, جمع بول کے ما فوق الواحد کے ارادہ مجاز ہے, اور مجاز کے لیے قرینہ کی ضرورت. قرینہ یہاں پر کیا ہے, یہ کہ قرینہ بیان کر رہا ہے. قرینہ یہ کہ اس فن میں جو جمع بھی تعریفات میں استعمال ہوگی, اس فن میں جو جمع تعریفات میں آئے گی اس سے مراد ما فوق الواحد ہوگا. یہ ضابطہ ہے اس فن کا.
جی جی جب ثابت ہے تو یہ کرینہ کافی نہیں ہے، جی کافی کرینہ گویا کہ ان کی اصطلاح ہے جی کہ اس فن میں ہم تعریفات میں جو جمع بولیں گے مراد ما فوق الواحد. جی جی بات سمجھے جی؟ دوبارہ سمجھے. اس نے جب کہا کہ ما فوق الواحد تو اس پر سوال ہوا کہ جمع بول کر ما فوق الواحد کے ارادہ مجاز اور والمجاز لا بد له من قرینہ. جی تو اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ بتاتے ہوئے کہا حاصل گفتگو یہ ہے کہ اس پورے فن کے اندر، فقط اس کتاب میں نہیں، پورے فن منطق میں جمع ہو تعریف میں ہو مراد ما فوق الواحد. یہ ضابطہ ہے، یہ اصل ہے، یہ اصطلاح ہے. جب اصطلاح بن گئی ہے تو اس سے بڑھ کے کون سا کرینہ چاہیے؟ اسم کے بارے میں ناوی نے اصطلاح بنا دی تو اب فن میں جب اسم بولا جائے گا مراد وہی معنی ہوں گے. تم کہو جی مجاز لغوی ہے تو بھلے مجاز لغوی ہو. اصطلاح میں یہ حقیقت کا درجہ رکھتا ہے اور یہ اصطلاح کرینہ صارفہ کافی ہے. بات سمجھو نہیں؟ معنی کرے. اور جو ہی ہر وہ جمع جو استعمال کی جاتی ہے تعریفات میں. تعریفات اس نے کہا کہ بھئی کسی اور جمع کو لے کر آپ اعتراض نہ کر دیں. بات تعریفات کی ہو رہی ہے. اکثر علوم میں یہی ہوتا ہے، لیکن اس نے اتنا دعویٰ کیا جس کو یہ ثابت کر سکے. کسی کا فی ھذا الفن، آپ کوئی نیا فن ترتیب دے دو، کوئی ایسا فن نکال کے لے آؤ جہاں پر جمع کا مطلب جمع ہی ہوتا ہو، ما فوق الواحد نہ ہوتا ہو، تو اب آپ اعتراض کر دو. اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس فن کی بات کر رہے ہیں جس میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سمجھے؟ اس فن میں سوال یہ ہے کہ کہا ترتیب امور معلومت، ترتیب امور. تو اب نظر و فکر کے لیے ما فوق الواحد کو ضروری کیوں قرار دیا؟ سوال سمجھے نہیں؟ نظر و فکر کے لیے ما فوق الواحد کو ضروری کیوں قرار دیا؟ یہ سوال اس کو جواب دیا. شاعر جواب دے رہے کہ بھئی جو ترتیب ہے وہ ایک میں تو ہو ہی نہیں سکتی. سمجھے جی؟ ترتیب ایک میں واقع ہو ہی نہیں سکتی. اس کو کیسے کریں تو جو ہے نا وہ کسی اور چیز تک پہنچائے. اس میں اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملے گی تو جب کہ وہ مؤدی ہوگی کسی مجہول کی جانب. تو ترتیب جو ہے وہ ہمارے واحد میں ہو نہیں سکتی، اس لیے ما فوق الواحد کا اعتبار کیا. بات سمجھے دیجیے؟ اور اعتبار کیا امور کا جو کہ ترتیب نہیں ممکن ہے مگر دو چیزوں کے بیچ اس سے زیادہ. ترتیب امور ہو گیا معلومت. تو سوال یہ ہے کہ معلوم کے معنی کیا ہے؟ سوال اس لیے بنا کہ معلوم جو ہے علم سے ہے اور علم کے کئی معنی ہیں. علم کے ایک معنی وہ ہے جو مناطقہ اپنے کتب کی ابتدا میں بیان کرتے ہیں، صورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل وصول صورت الشیء فی العقل، الاضافۃ الحاصلۃ بین العقل بین العالم والمعلوم، قبول نفس لتلک الصورہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ علم کے ایک یہ معنی ہے. ایک علم کے معنی ہے اعتقاد جازم ثابت، اعتقاد جازم مطابق ثابت. علم کے ایک معنی یہ بھی. یہاں معلوم علم سے ہے کہ معلوم سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال اس کا جواب دیتے ہوگا کہ الامور الحاصلۃ صورها عند العقل، یعنی علم جس سے بنا نا الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، اس سے. لہٰذا یہ تصوری، تصدیقی، یقینی، ظنی، جزمی، جہلی سب کچھ شامل ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. ترتیب امور معلومت، معلوم علم سے. علم کے معنی حصول صورت الشیء فی العقل، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء فی العقل، من الشیء عند العقل، یہ بھی ہے علم کے معنی. اور علم کے معنی کیا ہے؟ اعتقاد جازم مطابق ثابت. اعتقاد جازم مطابق ثابت، علم کے یہ معنی بھی ہے. یہاں پر معلوم کس علم سے بنا؟ جس علم سے بنے گا اس لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے. سوال ہے نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا الامور الحاصلۃ صورها عند العقل، یعنی یہ اس علم سے بنا جو الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل اس معنی ہے. الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، اس سے یہ معلوم بنا، اس علم سے معلوم بنا. تو معنی کیا بنیں گے؟ الامور الحاصلۃ صورها عند العقل. اب یہ تصور کو شامل، تصدیق کو شامل، تصدیق ضنی، تصدیق جعلی، تصدیق یقینی، جزمی، سب کو شامل. ٹھیک ہو گیا؟ معنی. اور معلومات سے مراد ہے وہ امور ہیں حاصل ہوں ان کی صورتیں عقل کے ہاں، اور وہ شامل ہے امور تصوریہ کو، تصدیقیہ کو. آگے میں نے بیانیہ
یقینیات سے میں نے جو ہے وہ تصدیق بیانیہ ہے، تصدیق کا بیان ہے، تصور تصدیق دونوں کا نہیں ہے، تصور کا اس لیے نہیں بھائی، تصور میں کون سے یقین ہے اور ظن ہے اور جال ہے، ٹھیک ہے نا جی، یقینیات سے، ظنیات سے، جہلیات سے، وجہ ہے بات ہے ذہن میں۔ تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ معلوم میں یہ تعمیم کیوں، معلوم کے معنی یہ کیوں نہیں کیے کہ معلوم علم سے علم بمعنی اعتقاد جازم مطابق ثابت، جی یہ معنی کیوں نہیں کیے؟ سوال ہے نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بات یہ کہ نظر و فکر فقط یقینیات، کیونکہ وہ فقط یقین کو شامل ہے، نظر و فکر فقط یقینیات میں جاری نہیں ہوتی، جیسے یقینیات میں، ایسے ظنیات میں، جہلیات میں، سب میں جاری ہوتی ہے۔ جب سب میں جاری ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ یعنی علم کے معنی ہم کیا کریں گے، سورۃ العصر تاکہ تعریف جامع ہو ہر نظر و فکر کی، بات سمجھے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ تو انہوں نے علوم کے معنی، علم کے معنی کیا کیا، سورۃ العصر من الشیء دلاکل۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے علم کے معنی یہ کیوں کیے؟ علم کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے تھے کہ الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، یہ معنی بھی ہو سکتے تھے، یہ کیوں نہیں کیے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا فإن الفكر كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات وكما يكون في اليقين يكون أيضا في الظن والجهل۔ سمجھ بات کو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم علم کے معنی کرتے ہیں الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، یہ معنی کرتے تو اب یہ فقط یقینیات میں ہونے والی نظر فکر کو شامل ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ظنیات میں نظر فکر، جہلیات میں، تصورات میں، ان میں جو ہونے والی نظر و فکر اس کو تعریف شامل نہیں ہوتی، جامع جمیل افراد نہ ہوتی۔ تو چونکہ نظر و فکر تصورات میں، تصدیقات ظنیہ، جہلیہ، یقینیہ سب میں نظر و فکر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے معلوم سے مراد عام لیا تاکہ تعریف جامع جمیل افراد ہو جائے۔ بات سمجھے ہو؟ کیونکہ فکر جیسے جاری ہوتی ہے تصورات میں، جاری ہوتی ہے بھی تصدیقات میں، اور جیسے جاری ہوتی ہے یا بھی آگے تصدیقات میں تعمیم، یقینی میں جاری ہوتی ہے بھی، ظنی میں اور جعلی میں، وہ جو ہے۔ تو اب یہ اس کی کتنی قسمیں بنا دی؟ 4 قسمیں بنا دی، تصورات، یقینیات، ظنیات، جہلیات۔ کہتے 2 مثالیں گزر گئی، باقی 2 ظنیات اور جہلیات کی جو ہے وہ رہتی ہیں، وہ مثالیں دے رہے، اور کوئی بات نہیں۔ بل فکر ہے تصور اور تصدیقی یقینی فقط تصدیقی صفت ہے، تصور کی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے ہے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مثالیں گزری ہیں، حیوان ناطق تصور کی، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، تصدیق یقینی کی، ٹھیک ہے نا؟ بل ظنی میں مثل ہمارے قول کے یہ دیوار اس سے مٹی جھڑتی ہے، اور ہر دیوار اس سے مٹی جھڑتی ہے، وہ دیوار گر جاتی ہے، تو یہ دیوار گر جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مٹی جھڑ رہی ہے، آپ نے کہا جسے مٹی جھڑتی ہے وہ تو گر جاتی ہے، لہٰذا گر جائے گی۔ اب بھائی اس کے نیچے جناب والا بیٹھ نہیں رہی، کیوں یہ گر جائے گی؟ اللہ کے بندے اس کے اندر خرب ذرات ہیں مٹی کے، اور جھڑتے ہیں روزانہ 2 سے 4، یہ خرب کے جھڑنے میں ہو سکتا ہے 300 سال لگے، تو ابھی ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ تصدیق ظنی ہے، کیونکہ ظن اس لیے آیا نا، ہو سکتا ہے جھڑنا رک جائے، یہ بات تو ہے کہ کل حائط ینتشر منہ التراب ینہدم، لیکن لازمی نہیں ہے، کیوں؟ جھڑنا رک جائے، جھڑنا رک جائے تو اب کیا وہ نہیں گرے گی، ٹھیک ہے نا؟ بل جال میں ایسے جب کہا جائے عالم مستغنی مؤثر سے، ہر مستغنی مؤثر قدیم ہے تو عالم قدیم ہے، تو جو ہے یہ ترتیب امور معلومت، ترتیب امور معلومت، معلوم سے کیا مراد ہے اس پہ بات تفصیل سے ہو چکی۔ سوال یہ ہے کہ علم، اس گفتگو میں یہ واضح ہو گیا کہ علم ہے امور الفاظ مشترکہ سے، اور آپ نے ذکر کیا کس میں؟ تعریف میں، تعریفات میں الفاظ مشترکہ کا استعمال کبھی ہے درست نہیں ہے، جو کیا؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے، تو اس کا شارح جواب دے رہے، شارح نے کہا کہ الفاظ مشترکہ کا استعمال تب کبھی ہے جبکہ
معنی مرادی کے ارادہ پر، معنی مرادی کی نشاندہی پر کرینہ نہ ہو. یا کرینہ موجود ہے، کرینہ موجود ہے تو کوئی قباحت نہیں. بھائی کیا کرینہ ہے؟ کہا بھائی کرینہ یہ ہے کہ اس فن میں علم کے دوسرے معنی بیان ہوئے ہیں؟ نہیں. اس فن میں جب سے کتاب شروع ہوئی ہے علم کے دوسرے معنی کا بیان ہی نہیں ہوا. الاعتقاد الجازم المطابق الثابت بات ہی نہیں کی. اس فن والوں کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ متکلمین کے ہاں علم کے یہ معنی ہے الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، ان کے یہ معنی ہے ہی نہیں. ان کے معنی صورت الاصلۃ من الشیء اندلاک. ٹھیک ہے نا؟ تو کرینہ موجود ہے. جب کرینہ موجود ہے تو اس لفظ کا استعمال کبھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا ترتیب امور معلومات، تو معلومہ کس سے؟ علم سے. علم لفظ مشترک ہے. الفاظ مشترکہ کا تعریفات میں استعمال کبھی ہے. تو اس کا استعمال کیوں کیا گیا یہ سوال؟ تو اس کے شاعر نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ قباحت تب ہے جبکہ اس کے معنی مرادی کی نشاندہی پر کرینہ نہ ہو. جب یہاں پر کرینہ موجود ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے. سوال یہ کہ کرینہ کون سا ہے؟ کرینہ بتایا کہ اس فن میں، اس کتاب میں علم کے کوئی اور معنی بیان ہوئے نہیں، ایک ہی معنی بیان ہوئے. جب معنی ایک بیان ہو رہے ہیں اور وہی مراد ہے، یہی کرینہ ہے. ایک دوسرے فن میں اس کے کوئی اور معنی کیے جاتے ہیں، اس کو لے کر تم اعتراض یہاں پر کیسے کر سکتے ہو؟ معنی نہیں کہا جائے گا. علم الفاظ مشترکہ سے، کیونکہ جیسا کہ اطلاق کیا جاتا ہے اصول عقلی پر، یوں ہی اطلاق کیا جاتا ہے اعتقاد جازم مطابق ثابت. اعتقاد زن نکل، تصور نکل گیا، جازم زن نکل گیا، مطابق تقلید نکل گئی، ثابت جعل مرکب نکل گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ خاص سے اول سے اصول عقلی تو عام ہے نا، تصور تصدیق سب کو شامل ہے. اور اعتقاد جازم مطابق ثابت ہر تصدیق کو بھی شامل نہیں ہے. تصدیق کی بھی فقط ایک قسم کو شامل ہے. تو خاص ہوا نا. حالانکہ تعریفات کی شرائط سے ہے الفاظ مشترکہ کے استعمال سے بچنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض نہیں ہوگا. بھائی کیوں نہیں ہوگا جی؟ کہتے ہیں اس کا جواب ہے ہمارے پاس. کیونکہ ہم کہیں گے الفاظ مشترکہ نہیں استعمال کرتے تعریفات میں، مگر جب قائم ہو کرینہ دلالت کرنے والا الفاظ کی تعیین پر ان کے معنی سے. اور یہاں کرینہ ہے تو دلالت کرتے اس بات پر مراد علم مذکور، مراد اس علم سے جو مذکور ہے تعریف کے اندر، مراد کے حصول عقلی ہے. ان المراد الحصول العقلی. ٹھیک ہے نا؟ مراد کے حصول عقلی، مراد حصول عقلی ہے. یہ کرینہ کب سے بن گیا؟ یہ کرینہ کیسے بنا؟ کہا کرینہ اس کتاب میں کوئی اور معنی بیان ہوئے نہیں. تو جب کوئی اور معنی بیان نہیں ہوئے، ایک ہی معنی بیان ہوئے تو وہی مراد. کیونکہ نئی تفسیر کی اس کتاب میں مگر حصول عقلی. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. ترتیب امور معلومات للتعدی الى مجہول. ترتیب امور معلومات للتعدی الى مجہول. سوال یہ کہ مطلوب کے اندر مجہول ہونا، اس کا اعتبار کیوں کیا؟ مطلوب کا جہل کیوں ضروری قرار دیا؟ سمجھے نہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب دے رہے شاعر کہہ رہے مطلوب کا جہل اس لیے ضروری ہے کہ اگر مطلوب معلوم ہے تو اب اس کے لیے نظر و فکر تو تحصیل حاصل ہوگی. تحصیل حاصل محال ہے، باطل ہے. اس لیے اس کے جہل جہل ضروری قرار دیا. سمجھے نہیں؟ اعتبار کیا جہل کا مطلب، کیونکہ کہا مجہول تک پہنچنے کے لیے. یہ کیوں اعتبار کیا؟ بس اب محال ہونے، معلوم کے استعلام کے اور حاصل کی تحصیل. ٹھیک ہے. کہا کہ ترتیب امور معلومات للتعدی الی مجہول. سوال ہے کہ مجہول میں یہ بیان نہیں کیا کہ تصوری نہ ہو تصدیق کیجیے. سوال ہے کہ مجہول میں یہ بیان نہیں کیا کہ مجہول تصوری ہو یا مجہول تصدیقی ہو. یہ سوال تو شارح کہہ رہا ہے کہ یہ عام ہے. مجہول مطلق اسی لیے رکھا تاکہ وہ اپنے اطلاق پر رہے، چاہے مجہول تصوری ہو چاہے مجہول تصدیقی ہو. کیونکہ عام ہے اس لیے قید نہیں لگائی. مجہول تصوری اس تک رسائی ہوگی معلوم تصوری کے ذریعے، مجہول تصدیقی اس تک رسائی ہوگی معلوم تصدیقی کے ذریعے.
اور وہ عام ہے کہ تصوری ہو یا تصدیقی، ہر مجہول تصوری اس کا اکتساب امور تصوریہ سے ہے، ہر مجہول تصدیقی اس کا اکتساب امور تصدیقیہ سے ہے، یعنی تصور کا اکتساب تصور سے، تصدیق کا تصدیق سے، تصور کا تصدیق سے نہیں، تصدیق کا تصور سے نہیں۔ توجہ ہے، یہ جو گفتگو چل رہی ہے نا یہ اسی پہ مبنی ہے۔ تصور تصدیق سے حاصل نہیں ہو سکتی، تصدیق تصور سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس بنیاد پر یہ جو ماقبل میں دلیل پیش کی ہے، بعض تصور نظری بعض بدیہی، بعض تصدیقات نظری بعض بدیہی، یہ ساری گفتگو اسی پر مبنی ہے۔ اور اگر اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور یہ بات نہ مانی جائے اور یہ کہا جائے کہ تصور تصدیق سے حاصل ہو سکتا ہے، تصدیق تصور سے حاصل ہو سکتی ہے، ذہن میں رکھنا یہ دلیل تام نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟